نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم عزیز اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اختتام پر ہے، اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس میں ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا۔ اور ایک اور اہم عبادت اس کے اندر شب قدر آتی ہے، اور وہ 27ویں شب ہوتی ہے، 26واں روزہ ہوتا ہے، 27ویں رات ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث شریف کے اندر بھی نہایت ہی خوبی کے ساتھ آئی ہے، یعنی وہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی 1000 مہینے تک عبادت کرتا ہے اور ایک شخص اس میں عبادت کر لے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہوگا، اور 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص 1000 مہینوں تک جہاد کرتا رہا۔ 1000 مہینوں تک جہاد کرتا رہا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل ہی میں 4 شخص ایسے گزرے جنہوں نے 1000 سال تک عبادت کی، اور وضاحت یہاں تک فرمائی کہ آپ نے نام بھی ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ یہ 4 شخص ایسے تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک عبادت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب اس بات کا علم ہوا تو دکھ ہوا، احساس ہوا کہ جن لوگوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، 1000 مہینے تک عبادت کی، ان کی عمریں تو بہت لمبی تھی، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہم 1000 مہینے کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر نازل فرمائی، اور اس کی تصدیق میں حدیثیں بھی آئی، اور قرآن کریم کی آیت مکمل طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل فرمایا جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ محترم عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کس قدر کرم ہے، اور رمضان مبارک کی جو رحمتیں ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ڈھونڈ رہی ہیں، اور اللہ کی رحمت کس طرح سے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ لیکن دوستو عزیزو، پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے رمضان مبارک کی قدر کی، جن لوگوں نے رمضان مبارک کو سمجھا، اس کی رحمتوں کو پہچانا، لیکن افسوس ہم پھر بھی رمضان کی رحمتوں سے محروم ہیں، اس کے روزے کی برکتوں سے محروم ہیں۔ جس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے عطا کیا،
جس نماز کو تحفے کے شکل میں عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا احسان فرمایا، ہم نے رمضان مبارک میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنا تکبیر اولیٰ کا خیال رکھا، اور کتنا ہم نے سچ بولنے کی کوشش کی، اور کتنا ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم عزیز و دوستو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شب قدر آنے والی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ اور استغفار کریں، اور اپنے پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، آگے کے لیے عہد کرے کہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ محترم حضور دوستو، غور کرنے کا افسوس ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس طرح کے انعامات ہونے کے باوجود بھی ہم محروم ہیں۔ محترم عزیز دوستو، دعا کیجئے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطانی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔